الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیل و نہار کی گردش، رات اور دن کا آنا جانا، یہ اہل بصیرت کے لیے عبرت اور نصیحت کا مقام ہے۔ اس سے ایک مومن کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے جو عن قریب فنا ہو جائے گی۔ دنیا سے لوگوں کا کوچ کرتے رہنا اس بات کا صاف اعلان ہے کہ یہاں جو بھی ہے سب کو جانا ہے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دنیا نے اب تک کتنے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، باپ بیٹے سے بچھڑ گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر اپنے بیوی سے جدا ہوا، دوست و احباب اپنوں کو روتا اور بلکتا ہوا چھوڑ گئے۔ دنیا نے اب تک کتنے اوقات ضائع کرائے اور کتنے ہی تلخ اور کڑوے گھونٹ پلائے، لیکن اس کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی اور مخزن ہے۔ یہاں جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جتنا کرو گے اتنا ہی پاؤ گے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ایسی صورت میں عقل مند انسان وہ ہے
جو دنیا کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے اور اس میں اپنے لیے اچھے اعمال کر لے تاکہ یہی اعمال اسے قیامت کے دن آخرت میں نجات دے، رسوائی سے بچا سکے۔ جہاں کمایا ہوا مال کام نہیں آئے گا، جہاں اولاد کام نہیں آئیں گے، کامیابی ملے گی تو اعمال کی بنا پر اور ناکامی ہاتھ آئے گی تو اعمال کی بنا پر۔ دنیا میں ہمیں کامیابی ملتی ہے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ہمارے حالات کیسے ہوتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں اس کے برخلاف برعکس کوئی صدمہ لاحق ہو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ہماری حالت اور ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ بعض دفعہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو دنیا کی کامیابی اور افسوس کا یہ عالم ہے، تو اس کامیابی اور افسوس کا کیا عالم ہوگا؟ وہاں کامیاب ہونے والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور جن کے ہاتھ میں ناکامی آئے گی ان کے افسوس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ حالات ہی ایسے ہوں گے، عالم ہی ایسا ہوگا، کیفیت ہی ایسی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ناکام لوگوں میں سے ایک لوگوں کی مثال بیان کی، فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ بیان کر دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، ان الخاسرین، حقیقی خسارہ کیا ہے، حقیقی نقصان میں کون ہے؟ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جن لوگوں نے قیامت کے دن، جو لوگ قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے میں ڈالیں گے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، کان کھول کر سن لو، غور سے سن لو، سب سے بڑا خسارہ، سب سے کھلا ہوا خسارہ یہی ہے۔ اور اس خسارے کی کیفیت کیا ہوگی؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا ہوگا، جس جگہ ہوں گے وہ چھت بھی آگ کی ہوگی، وہ زمین بھی آگ کی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، ابھی سردی کا موسم ہے، ہم اور آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اگر اس درمیان سورج نکل آتا ہے، تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے، ہماری حالت خراب ہونے لگتی ہے، ہم سواٹر جیکٹ نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اتنی بھی گرمی ہمیں برداشت نہیں، لیکن غور کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ اس وقت کی حالت کیا ہوگی کہ جس گھر میں ہوں گے آپ، جس جگہ ہوں گے، اس کی در و دیوار بھی آگ کی ہوگی، اس کی چھت بھی آگ کی ہوگی، اس کی فرش بھی آگ کی ہوگی، جو اوڑھنا اور بچھونا آپ کو ملے گا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ میرے اسلامی بھائیو، اگر ہم بھی اب بھی بیدار نہ ہو، ہمارا نشہ نہ ٹوٹے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر دل نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ رب العالمین سے مانگو، اے اللہ رب العالمین مجھے ایک ایسا دل دے دے جو زندہ ہو، جو حق کو قبول کرنے والا ہو اور برائیوں سے دور رہنے والا ہو۔ دنیا کے اندر انسان جو بھی کام کرتا ہے یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ کام اچھا ہو اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر کام خراب ہو، کام برا ہو، اللہ ناخوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، اور فرشتے بھی ایسے آدمی پر لعنت کرتے ہیں۔ پچھلے دو جمعوں میں آپ نے سماعت کیا کہ وہ خوش نصیب انسان جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، رب کے فرشتے بھی اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہیں ایسے بھی بد نصیب انسان ہیں، ایسے بھی محروم لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، جن پر فرشتے کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ بد نصیب اور محروم لوگ جن کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، ان میں سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے، اپنے حقیقی والد کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ بنا لے۔ بیٹا ہے عبداللہ کا اور جان بوجھ کر کہہ رہا ہے میں عبد الرحمن کا بیٹا ہوں، جان بوجھ کر اپنے حقیقی باپ کا انکار کر رہا ہے، میرا باپ عبداللہ نہیں عبد الرحمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، من ادعا الی غیر ابیہ او انتما الی غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامہ صرفا ولا عدلا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس انسان نے اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے حقیقی والد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کی، جس غلام نے اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کی، فعلیہ لعنت اللہ، تو ایسے آدمی پر اور ایسے غلام پر اللہ رب العالمین کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اور صرف لعنت ہی نہیں، جب یہ دنیا ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب لیا جائے گا، سب کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، یہ آدمی کتنا بڑا نمازی ہو، کتنی بار حج کر لیا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، روزہ رکھنے والا ہو، اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامہ، ایسے گناہ کرنے والے آدمی کی اللہ رب العالمین قیامت کے دن کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اس کی نماز بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کے حج بیکار۔ کون؟ جس نے اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر، اپنے والد کو چھوڑ کر کسی اور کو جان بوجھ کر اپنا والد بنا لیا۔ اور فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابی فالجنۃ علیہ حرام، بخاری شریف کی حدیث۔ جس نے اپنی نسبت، جس نے اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، اور وہ جانتا ہے کہ میں جس کو والد بنا رہا ہوں وہ میرا حقیقی باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فالجنۃ علیہ حرام، اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے اوپر جنت حرام کر دی۔ لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب
عن ابیہ فہو کفر، تم اپنے باپ داداؤں سے اعراض نہ کرو. فمن رغب عن ابیہ، جس نے ایسا کام کیا، جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا، فہو کفر، اس نے کفر کیا. جو شخص اس کی حرمت کو جانتے ہوئے کرتا ہے یہ کفر ہے، اور ایک وہ شخص جو اس کی حرمت کو جانتا ہے، اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن صرف دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے ایسا کام کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. آج یہ کبیرہ گناہ، کفریہ اعمال ہمارے مسلمان بھائی دل کھول کر کر رہے ہیں. دنیاوی فائدے کے لیے آج کل کرائے پر باپ اور ماں بھی دستیاب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، یہ بزنس ہے کچھ لوگوں کا. کبھی اس کے باپ بن گئے، کبھی اس کے باپ بن گئے، کبھی اس کی ماں بن گئی، کبھی اس کی ماں بن گئی. کچھ پیسے مل گئے خوش، باپ بنے پیسے مل گئے خوش، اور جس نے باپ بنایا کام ہو گیا خوش. لوگوں کا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے، احساس ختم ہو چکا. مجھ سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی احساس تک نہیں ہوتا. ایسے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی کی ضمانت دے دی ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. حالانکہ وہ لوگ جن کو اللہ نے کامیابی کی ضمانت دے دی تھی، ان کا کیا حال تھا؟ جہنم کا ذکر ہوتا رونے لگتے، قبر کا ذکر ہوتا رونے لگتے، آخرت کا ذکر ہوتا روتے روتے داڑھیاں تر ہو جاتی، داڑھیاں بھیگ جاتی. اس لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا تھا، لوگوں تم بہت سے ایسے کام کر جاتے ہو، تمہیں احساس تک نہیں ہوتا، تم اسے معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، لیکن وہی کام کو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت تباہ کن چیزوں میں شمار کرتے تھے. یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں آندھی آئی. لوگوں نے کہا آپ تو خادم رسول ہیں، ہر وقت نبی کے پاس رہتے تھے، جب کبھی ایسی حالت ہوتی تھی لوگوں کی کیا کیفیت رہتی تھی اس وقت؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لوگوں طوفان کی بات کرتے ہو، آندھی کی بات کرتے ہو، ہوا بھی اپنے معمول سے ذرا تیز چلنے لگتی تھی. آندھی کی بات چھوڑ دو، طوفان کی بات چھوڑ دو، ہوا بھی جب اپنے معمول سے تیز چلنے لگتی تھی مسجدیں بھر جایا کرتی تھی. لوگ سارے کام کاج کو چھوڑ کر مسجد میں بھاگتے تھے، نہ جانے کیا ہوگا. آج آندھی بھی ہے، طوفان بھی ہے، زلزلے پر زلزلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں زلزلہ نہیں آتا. زلزلے سے بچنے کے لیے لوگ اپنی عمارتوں کو مضبوط بنا رہے ہیں، عمارت کی بنیاد مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ ہم زلزلے سے محفوظ رہیں. لیکن جو اصل عمارت عقیدے کی عمارت ہے کوئی دھیان نہیں، اصلاح کی توفیق ہی نہیں. ہو کیسے؟ ان کے ساتھی اور ان کے دوست تو شیطان بنے ہوئے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کا ساتھی شیطان کو بنا دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا دوست بن کر اس کے ساتھ رہے گا. ساتھ رہے گا
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، صرف ساتھ ہی نہیں رہے گا، اس کو سیدھے راستے سے روکے گا. وَيَحْسَبُونَ، اور دل میں یہ بات ڈالے گا گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو صحیح ہو. وَيَحْسَبُونَ، یہ گمان ہوگا أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم صحیح ہیں، ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آندھیاں آ رہی ہیں، یہ جو طوفان آ رہے ہیں، یہ جو تباہیاں ہو رہی ہیں، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، میرے اعمال کی وجہ سے نہیں، وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں اور جناتوں میں سے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. کون لوگ؟ اللہ رب العالمین نے پہچان بھی بتلا دی. بہت سے لوگوں کو ہم نے انسانوں اور جناتوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کیا. وہ لوگ کون سے ہیں؟ کوئی الگ مخلوق نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں. یہ لوگ چوپائے کے مثل ہے، بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافلوں میں سے ہیں. غور کیجئے گا اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو چوپائے سے گیا گزرا قرار دیا. کیوں؟ چوپایا جو ہوتا ہے جانور، آپ اس کو پالیے، ہفتے بھر میں 10 دن میں اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے. لیکن یہ انسان پوری زندگی گزر جاتی اپنے مالک کو نہیں پہچان پاتا. میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اس نے مجھے پیدا کس لیے کیا، اس کو نہیں پہچان پاتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ چوپائے سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہی لوگ غافلوں میں سے ہیں. تو میرے اسلامی بھائیوں، غافلوں میں سے مت بنو، ان لوگوں میں سے مت بنو جنہیں اللہ رب العالمین نے چوپائے سے بھی بدتر قرار دے دیا ہے. اور ماں اور باپ کا جو پاک اور پوتر رشتہ ہے، ان کا غلط استعمال مت کرو. اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اسی طرح وہ بدنصیب جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، ان میں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو دوسروں کی طرف ہتھیار سے اشارے کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرے اس کے لیے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے اس کے لیے لعنت کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہے ہمارے اسلام کی تعلیم. اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو امن و سلامتی، امن و شانتی کا مذہب ہے. اس میں ظلم نہیں، عدل اور انصاف ہے. اس میں خوف نہیں، اس میں امن ہے. جان لینے کی بات تو دور، ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی منع ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو لوگ جہاد کے میدان میں ہیں، جنگ ہو رہی ہے، گھمسان کی لڑائی جاری ہے، ہر شخص اپنے دشمن کے طاق میں لگا ہوا ہے، کب موقع ملے سامنے والے کی گردن اڑا دوں. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی مجاہدین کو؟ گردن اڑا دو؟ نہیں. کہا مسلمانوں ایک بات کا دھیان رکھنا،
جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے، اگر دشمن کی فوج میں سے تمہارا کوئی دشمن تمہارے قابو میں آ جائے اور اس وقت بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے، اللہ کا ذکر کر لے، اپنی تلواریں روک لینا، اپنی تلواریں روک لینا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، ایک دشمن کو قابو میں کیا، تلوار اٹھائی، تلوار کو دیکھ کر دشمن نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کلمے کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی گردن اڑا دی۔ صحابہ کرام جہاد ختم ہونے کے بعد مدینہ پہنچے، سب نے اپنے اپنے بہادری کا ذکر کیا، اللہ کے رسول کے سامنے بیان کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سینہ چوڑا کر کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اپنے دشمن کو نہیں بخشا، حالانکہ وہ تو ڈر سے کلمہ بھی پڑھ چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ، اس نے کلمہ پڑھا، تم نے قتل کر دیا۔ اے اللہ کے رسول ہاں۔ اس نے کلمہ پڑھا، تم نے قتل کر دیا۔ اے اللہ کے رسول ہاں۔ اللہ کے رسول نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے وہ ڈر سے پڑھ رہا ہو۔ کہا اسامہ، تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ جب یہ کلمہ قیامت کے دن آئے گا تب تم کیا جواب دو گے؟ جب یہ کلمہ قیامت کے دن آئے گا کہ اے اللہ میرے پڑھنے والے کو اس نے قتل کیا، کیا جواب دو گے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اس وقت میری خواہش یہ ہوئی کہ کاش میں اب تک مسلمان نہ ہوتا، آج کے بعد مسلمان ہوتا۔ اللہ، یہ ہے اسلام۔ اس سے بڑا امن اور محافظ والا مذہب کون ہو سکتا ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، مسلمانوں سے کہا مسلمانوں جب تمہارا گزر مارکیٹ سے ہو، بازار سے ہو، تمہارے ساتھ ہتھیار ہو، اوزار ہو، تیر ہو، تلوار ہو، چھپا کر رکھو، اندر رکھو۔ اگر رکھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کے سرے کو، اس کے منہ کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ سامنے والے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اس سے بڑھ کر کہا مسلمانوں، کسی کو بھی ہاتھ پر، انگلی پر کنکڑی رکھ کر مت مارنا۔ آپ جان لینے کی بات کرتے ہیں، اس سے بڑا امن اور جان کی حفاظت اور کون دے سکتا؟ اور کس مذہب میں مل سکتی ہے؟ اس کے باوجود اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فلیس منا، اس انسان کا، اس مسلمان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کام حرام ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اعتراض مت کرو، ہم نے اس کو مسلمانوں کی صف سے ہی نکال دیا ہے۔ ہم نے اس مسلمانوں کو اپنی صف سے نکال دیا، وہ کام کا مسلمان نہیں، نام کا مسلمان۔ اسی طرح وہ بدنصیب انسان جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، ان میں تیسری قسم ان عورتوں کی ہے جو اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، ان کے حقوق کی حق تلفی کرتی ہے، جھگڑے لڑائی پر اڑی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائکہ حتی تصبح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو اپنی بستر کی طرف بلائے، اپنے پاس بلائے، اور وہ عورت بلا کسی عذر کے انکار کر دے، اور اس کے انکار کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، اس سے خفا ہو جائے، اس سے روٹھ جائے، تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، صبح تک لعنت کرتے ہیں۔ جب عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر دوسری جگہ رات گزارتی ہے، صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تم میں کا کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے اور وہ عورت انکار کرتی ہے، منع کرتی ہے، تو وہ اللہ جو آسمان میں ہے اس عورت سے ناراض ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے خوش نہ ہو جائے، اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرما دی کہ وہ عورت جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ ان احادیث سے ہماری مائیں بہنیں اندازہ کر سکتی ہے کہ شوہر کا کیا مقام ہے، شوہر کی کیا حیثیت ہے ایک عورت کے لیے۔ جو پاک باز عورت اسلامی احکام کی پابندی کرتی ہے، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتی ہے، اپنے شوہر کے حق کو ادا کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا بہتر ان کے لیے انتظام کیا ہے۔ اور وہ عورت جو بد مزاجی کی وجہ سے، اپنے ضدی پن کی وجہ سے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ان کے حقوق کی حق تلفی کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس پر لعنت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں ناجائز مطالبات کو لے کر اپنے شوہر سے لڑنے لگتی ہیں، اچھے خاصے گھر میں جنگ کا میدان قائم ہو جاتا ہے، آباد گھر ویران ہو جاتا ہے۔ میری خواہش پوری ہونی چاہیے چاہے حرام ہو، میری خواہش پوری نہیں ہوئے گی نہ خود چین سے رہوں گی نہ رہنے دوں گی۔ گھر میں کرفیو کا ماحول ہو جاتا ہے، بھوک ہڑتال کی نوبت آ جاتی ہے۔ میری ماؤں و بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں دیکھا اکثر غریب، فقراء، مسکین لوگ ہیں، اور جب میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ ان میں اکثر عورتیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا بتائی آپ نے؟ عورتیں اکثر جہنم میں آپ نے دیکھی، اس کی وجہ کیا بتائی؟ یہ لعن طعن بہت کرتی ہے، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، احسان فراموش ہوتی ہے، بات بات میں بے تکے الفاظ، گالی گلوٹ، لعنت، ملامت، جب تک ان کے مرضی کا کام ہوتا رہے سب ٹھیک ہے۔ ان کے مرضی کے ذرا سا خلاف ہو گیا، الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں آج تک مجھے سکون نہیں ملا، آج تک مجھے اطمینان نہیں ملا، پیٹ بھر کھانا نہیں ملا۔ اس سے پہلے خوب دبا کے کھاتی تھی، خوب گھومتی تھی، سب ایک لمحے میں بھول گئی، صرف اس لیے کہ اس کے مرضی کا کام نہیں ہوا۔ میری تو قسمت پھوٹ گئی کہ میری اس گھر میں شادی ہو گئی، میرے باپ کو اس کے علاوہ اور کوئی گھر ہی نہیں ملا تھا۔ اس طرح کے الفاظ جو عورتیں کرتی ہیں، جن کی زبان سے نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اور اتنا ناراض ہو جاتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ میری ماؤں بہنوں ذرا غور کرو کہ عورتیں صرف آج ہی نہیں، آج سے پہلے بھی تھی، مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے لیکن کبھی زبان پر گلے شکوے نہیں آئے، شوہر کی نافرمانی نہیں ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت میرے شوہر نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھائے، جس کو انسان کھائے، سوائے اس تھوڑے سے جو کے جو میرے طاق میں رکھے ہوئے تھے۔ نبی کی وفات کے بعد میں اسی میں سے لے لے کے کھاتی رہی، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، یہ حالت اور یہ کیفیت تھی عورتوں کی، ان عورتوں کی۔ آج تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی آسانی دے دی ہے، ساری چیزیں کمپنی کے استعمال ہو رہے ہیں، باسمتی رائس، شکتی بھوگ آٹا، ہر چیز کمپنی کے کھا رہے ہیں، کھا رہی ہیں آپ، پھر بھی ناشکری، پھر بھی نافرمانی۔ کبھی زبان پر نہیں آیا اللہ تیرا شکر ہے، کبھی آپ نے شوہر کی پیٹھ نہیں تھپتھپائی شکریہ آپ کا، لیکن اگر وہیں پہ گلے شکوے کرنے ہو، بیچارے تھک ہار کر آتے ہیں،
باہر کی ٹینشن، یہاں گھر کی بھی ٹینشن، کبھی آرام نہیں ملا، تمہارے بچے یہ نہیں کرتے، تمہارے بچے وہ نہیں کرتے۔ آپ کا بھی کوئی مقام ہے، اس گھر میں آپ صرف کھانے کے لیے نہیں، اس گھر کے جو بچے ہیں اس کی بھی حفاظت، اس کی بھی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور ان اعمال سے محفوظ رکھے جن کی وجہ سے فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔